بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا باب صوم ایمانیات اور عبادات میں سے ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں ایمانیات، جو چیزیں ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں، جن پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، بنیادی ہمارے عقائد میں سے ہے، شرائط میں سے ہے۔ اس میں سے ان عقائد میں سے ہم ایک عقیدہ پڑھ چکے ہیں، عقیدہ تقدیر۔ اب عقیدہ تقدیر کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اس سبق کو ہم پڑھنے کے بعد، اس کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، آپ علیہ السلام کو آخری نبی اور آخری پیغمبر اور رسول نہیں سمجھتا، وہ اسلام سے خارج ہے، اس مسلمان وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ اس پر ہم سب کا ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ اسی کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے، ہر ایک نبی کو ہم سچا اور برحق مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہمارے پہلے پیغمبر رسول نبی تھے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، اللہ رب العزت نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ وہ پہلے پیغمبر اور پہلے رسول بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، ہم سب کو برحق مانتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے ختم رسول اور آپ علیہ السلام کے آخری نبی، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اس دنیا میں کسی صورت میں بھی نہیں آئے گا۔ جو بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اس کو ہم جھوٹا اور کذاب سمجھتے ہیں کہ وہ لعین ہے، مردود ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی بھی پیغمبر اور کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی اس چیز کا دعویٰ کرے گا، نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اس دنیا میں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ کہ یعنی کہ کیا مطلب ہے اس کا، نبیین، خاتم النبیین کا، کہ انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا، یعنی کہ آخری نبی۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ علیہ السلام کو یہ لقب فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کی طرف یا کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کی نبوت، آپ علیہ السلام کی رسالت ساری دنیا، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔
آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی اور پیغمبر اور رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے نہایت عالیشان اور خوبصورت عمارت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اسی وجہ سے وہ عمارت نامکمل تھی۔ پھر جب اس میں آخری اینٹ لگ گئی تو عمارت نہ صرف مکمل ہو گئی بلکہ اس کے حسن کو چار چاند بھی لگ گئے، وہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی آخری اینٹ کی ہے۔ اب اس عمارت میں مزید اینٹوں کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اینٹ اس میں لگا دی جائے یا کسی اینٹ کا اضافہ کر دیا جائے، چونکہ وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ مکمل ہونے کی وجہ سے مزید اینٹوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مثال سمجھائی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے لیے کہ آپ علیہ السلام اسی طرح آپ مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مکمل ہونے کے بعد، آخری نبی ہونے کے بعد جو بھی نبوت اور رسالت کا دعوت کرے گا وہ اس عمارت کو گرانے کی ایک ناپاک اور ایک گندی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل کامل شریعت عطا فرمائی اور ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ پہلے نبیوں کو جو آسمانی کتابیں دی گئی تھی ان میں ان کی امتوں نے جو ان انبیاء کو ماننے والی قومیں تھیں، امتیں تھیں، انہوں نے تحریف کر کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات دی گئی تھی ان سب کو ان کی قوموں نے منحرف کر دیا تھا، مسخ کر دیا تھا، اپنی من چاہی اس میں من چاہا اضافہ کر دیا تھا۔ جب بھی کسی نبی کی اصل تعلیمات مٹ جاتی تھیں تو اللہ رب العزت پھر کسی نبی کو بھیج دیتے تھے جو اللہ کے صحیح احکام لوگوں تک پہنچاتے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے اور وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ارشاد ہے؟ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال گزر گئے، 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ آج تک محفوظ ہیں اور اس میں ایک حرف تک تبدیل نہیں ہوا، لہذا اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو مسخ کر دیا، اس لیے اب جو کوئی بھی سچے دین پر چلنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ صرف قرآن و حدیث دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا ترجمہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حدیث میں بھی کثرت سے ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء علیہ السلام پر کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبیوں والی محنت نبی علیہ السلام کی امت کے یعنی ہمارے ثبوت فرمائی ہے، لہذا اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت کے خطاب سے نوازا ہے کہ اس امت کا کیا کام ہے کہ انبیاء والا کام یہ امت کرتی ہے۔ ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم انبیاء والے کام کو اپنائیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کو برے کاموں سے روکیں، ان کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو انہیں منع کریں جہاں تک کوشش ہو سکے۔ اگر ہم ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر اس پر ہمیں طاقت نہیں ہے، اس پر ہمیں فوقیت نہیں ہے تو ہم زبان سے اس کو منع کر دیں۔ اس پر بھی نہیں کر سکتے تو اگر کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ یہ امت اچھے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے منع فرماتی ہے۔ یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہی تعلیمات تھی، اپنے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اسی کام پر لگایا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے وہی محنت کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کو بہترین امت کہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس ذمہ داری کو تندہی کے ساتھ حتی الامکان کوشش کریں۔ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود دین پر چلنے والے بنیں تاکہ ہماری دعوت کے مثبت اثرات مرتب ہوں۔ اگر ہم اچھے کام کرنے والے ہوں گے تو دوسروں کی ہم اچھے کام کرنے میں، ان کو اچھے کام کی دعوت دینے میں ہمیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود برے ہوں گے، خود برائی پر چلنے والے ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ دوسروں کی بہتری اور رہنمائی ہم کیسے کر سکیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہلے نیک اعمال کریں، خود نیک بنیں، خود اچھے بنیں، اس کے بعد ہم دوسروں کی فلاح کے لیے، دوسروں کی ہم ہدایت کے لیے کام کریں۔ یہ سبق تھا ہمارا عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ہمارے ایمان کی شرائط میں سے ہے، اور جو شخص بھی اس پر ایمان رکھتا ہے وہی صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، تو یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ انبیاء والی تمام صفات موجود تھی جو ایک نبی، جو ایک رسول میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے، رسالت کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنے، رسول نہیں بنے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق پڑھا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اس سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کا ایک خوبصورت سا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔